السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم لوگوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں ہم نے الیاس گنبد صاحب کو رافضی کے پاؤں کیسے پڑے وہ اور ان کی حقیقت بتایا تھی۔ آج ہم آپ کو الیاس گنبد صاحب کے ایک اور دھوکے سے واقف کرانے والے ہیں کہ الیاس گنبد صاحب نے اپنے ایک بیان کے اندر اپنی عوام کو کس قدر دھوکہ دیا اور کس قدر جھوٹ بولا۔ تو آئیے سنتے ہیں الیاس گنبد صاحب کی ایک تقریر۔ قرآن کریم کی آیت پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 اور 2 میں نے تلاوت کی ہے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ نماز میں خشوع کرنا کسے کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ابن عباس صفحہ نمبر 212 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر منقول ہے۔ مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ۔ خاشعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو تواضع، عاجزی، انکساری سے کام لیتے ہیں، دائیں اور بائیں جانب توجہ نہیں کرتے اور نماز کے اندر رفع الیدین بھی نہیں کرتے۔ تو سامعین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس نے حوالہ کس کتاب کا دیا؟ تفسیر ابن عباس کا۔ اور تفسیر ابن عباس جو ہے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور خود ان کی جماعت کے مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب فتاوی عثمانی میں لکھتے ہیں کہ رہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سو اگرچہ وہ بالاتفاق مفسرین کے امام ہے، لیکن اول تو ان کی تفسیر کتابی شکل میں کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ آج کل تنویر المقباس کے نام سے جو نسخہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اس کی سند سخت ضعیف ہے، کیونکہ یہ نسخہ محمد بن مروان الصدی الصغیر عن القلبی عن ابی صالح کی سند سے ہے، اور اس سلسلے سند کو محدثین نے سلسلۃ کذاب قرار دیا ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے صرف اور صرف دھوکہ دیا ہے اور ایسی چیز پیش کی جو کہ ثابت نہیں ہے۔ اب ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع الیدین بتائیں گے آپ کو۔ تو یہ اسکرین پر مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کی حدیث نمبر 2439۔ ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رأیت ابن عباس یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع، کہ ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ شروع نماز رکوع سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو آخر کار الیاس گنبد صاحب نے پھر عوام کو دھوکہ کیوں دیا؟ یہ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ کیوں بولا؟ ایک بے سند بات کیوں پیش کی؟ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اور اوپر سے آپ بھائی لوگ تو جانتے ہیں کہ صحابہ پر بے سند بات پیش کرنا اور صحابہ پر جھوٹ بولنا، صحابہ پر الزام لگانا، یہ سب میرے بھائیوں کس کی سنت ہے؟ یہ تو شیعہ رافضیوں کی ہی سنت ہے، اور آپ لوگ شیعوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، شیعہ رافضیوں کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور ہم اہل حدیث حضرات کو نیم رافضی کہتے ہیں۔ تو اس پر اب میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، اب بس آپ کو میں آپ ہی کے عالم مفتی سلیم اشاعتی صاحب کا ایک شعر سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ ان کی آڈیو سن لیں اور پھر اس کے بعد میں چلتا ہوں۔ آپ سب اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، جزاکم اللہ خیر، اور آپ اس کو لائک بھی کریں، وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہتے ہیں نا، خود کی لنگوٹ پھٹی ہوئی ہے اور دوسروں کی پگڑیوں کو اچھالنے کو انہوں نے اپنا دین اور مذہب سمجھ لیا ہے۔